مانسہرہ کی خواتین میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ آگے نہیں آتی. پہلے تو شعراء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاعری کے لیے عروض ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کے پاس شاعرانہ خیال ہی نہیں. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب نگری. آج کے پروگرام میں ہماری مہمان ہیں فاطمہ رفیق، جن کا تعلق ہاکی سے ہے. آپ گورنمنٹ کالج مانسہرہ اردو ڈپارٹمنٹ سیمسٹر 8 کی اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نہ صرف ایک شاعرہ ہیں بلکہ آپ ایک افسانہ نگار بھی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے ان کی کہانی، ان کی زبانی، انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا، اور ایز اے ینگ رائٹر یہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، اور ایز اے ینگ رائٹر ان کو کیا کیا مسائل درپیش آئے. اگر میں بولوں کہ میں نے پہلا شعر کب کہا تو میں نے پہلا شعر آئی تھنک میں 8ویں جماعت میں تھی، تو تب کی بات ہے کہ مطلب میں شروع سے بہت بورڈ اسٹوڈنٹ رہی ہوں. ہر سوسائٹیز میں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کالج میں ہر سوسائٹی میں ہوتی ہوں، تو ویسا ہی حال میرا اسکول میں بھی تھا. تو میں انٹرپرینورشپ سوسائٹی کی ہیڈ تھی، تو وہاں پہ بھی جب انوائرمنٹل کمیٹی کی جب میں کام کرتی تھی تو چھٹی ٹائم ہمارا کام ہوتا تھا کہ ہم نے سب کلاسز میں جا کے وہاں پہ اناؤنس کرنا ہوتا تھا کہ اپنی ڈیسک وغیرہ صاف کر کے اٹھیں. تو میں جب باہر آئی تو باہر چڑیوں کا شور تھا، تو کافی گرمی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کے تو میں نے پہلا شعر کہا تھا. تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، کیونکہ عروض کا مجھے ابھی جا کے بی ایس میں، چونکہ میں بی ایس اردو میں آئی ہوں، تب مجھے پتہ چلا ہے کہ عروض بھی کسی چیز کا نام ہے. تو اس سے پہلے کا پھر میں نے اپنا سارا کچھ بھی لکھا ہوا، جس کو میں کلام تو نہیں کہوں گی، وہ جیسے ہوتے ہیں بچوں کا کھیل تھا، اس کو میں نے ختم کر دیا. تو وہ پہلا شعر مجھے یاد ہے، وہ عروض پہ تھا. تو آپ نے اردو ادب کو صرف اس لیے جوائن کیا کہ عروض ٹھیک ہو سکیں یا کچھ اور بھی وجہ؟ نہیں، میں نے صرف یہ وجہ، یہ تو اردو میں آ کے اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شاعری کے کچھ فارمولاز ہوتے ہیں جن کو عروض کہا جاتا ہے. اردو سے تو شغف پہلے سے ہی تھا، بچپن سے. مطلب اردو ادب میں آنے کی کوئی اسپیسیفک وجہ شوق کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شوق. اچھا، آپ کے خیال میں ادب اور سماج کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ادب اور سماج کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. وہ ایسے کہ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے داستان ہم بولتے ہیں پہلے وقتوں میں داستان ہوتی، وہ داستان ہم تک کیوں پہنچی؟ کیونکہ وہ اس سماج کا حصہ ہوتی تھی، اس سماج کے ساتھ اس کا لنک تھا تو وہ ہم تک پہنچی ہے. ابھی ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا داستان پڑھنے کا یا ناول پڑھنے کا، تو ہم اس کی سمری ہمیں بتا دیں. اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ نے ناول پڑھا ہے تو آپ اس کی سمری بتا دیں. تو میرے خیال میں کچھ عرصے بعد یوں کہا جائے گا کہ ابھی وقت نہیں ہے تو چند لائنوں کا یا چند سطروں کا آپ افسانچہ لکھ لیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاتے جاتے نا یہ دنیا ایک سطر پہ جا کے رک جائے گی. تو یہ جو ہمیں پتہ چلے گا یا پتہ چلتا ہے ہسٹری سے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، تو یہ ادب کا اور سماج کا آپس میں تعلق ہی ہے جو کہ رہ جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے. اور دوسری اس کی ایک اور تعلق وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جو ادب ہوتا ہے وہ فنون لطیفہ کا حصہ ہے، تو فنون لطیفہ جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں ایک خاص اہمیت کی حامل. اب مغلیہ دور آپ دیکھ لیں یا اس کے بعد دیکھ لیں، چونکہ انگریزوں کا ہندوستان سے یا مشرقی لوگوں سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا جب، تو تب بھی وہاں پہ رقص کی محفلیں دیکھیں ہر معاشرے میں وہ ہوتی ہیں. پھر دور جہالت کو دیکھ لیں، وہاں بھی رقص کی محفلیں، موسیقی، اور یہ چیز ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو اگر ہم خاص ادب کی بات کریں تو ادب جو ہے نا، وہ میں اگر کہوں تو ادب معاشرے کی آنکھیں ہیں، کہ وہ ہم جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز بہت نوٹس کی ہے کہ بہت سے شاعروں نے یا بہت سے افسانہ نگاروں نے، ناول نگاروں نے جو بھی ناول لکھے ہیں، ان میں کرداروں کے نام چینج کر کے اس دور کی پراپر ہمارے سامنے ایک پکچر کریٹ کی. آنگن کو دیکھ لیں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا آنگن کو. اب وہ بالکل سپریشن کی اس ٹائم کی ایسی پکچر ہے کہ ابھی جن کے گھر میں ابھی تو ہے تو ڈیجیٹل دور ہے، لیکن جن کو سپریشن کا نام پتہ ہو تو ان کو ہو علم ہو جائے گا کہ اس دور میں ادب یہ تھا. اور آج کے ڈیجیٹل دور میں ادب کو کون سی مشکلات کا سامنے؟ ادب کو اس دور میں مشکلات بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے
جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مصنوعات کی ڈیجیٹلز کی طرف اس قدر برق رفتاری سے چل دیے ہیں کہ ادب کا یا کتابوں کی مہک کا یا لائبریریز کا ان چیزوں کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا جن کو پتہ ہے وہ کچھ دیر بیٹھیں گے تو بولیں گے ہمیں نیند آ جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ اب چیزیں ہیں کچھ جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ادب کو ان چیزوں سے یا ان مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو مطلب کتابوں کا رواج نہیں ہے۔ اب دیکھو گا کہ اکثر وہ ایک پوسٹ بھی پیچھے فیس بک پہ بہت وائرل ہوئی کہ جوتے جو تھے وہ شیشے کے شیلف میں رکھی ہوئی تھی اور بکس باہر ریڈی پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک اتنا اچھا ایک قسم کا کمپیریزن تھا۔ مجھے ایک جب میں وہ فرسٹ ٹائم دیکھا تو ایک تلخ سی مسکراہٹ اور ایک ایسا دل کو کچھ ہوا کہ مطلب دیکھیے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیے نا۔ تو ایک تو کتابیں پڑھنے کا نہیں ہے، اور ڈیجیٹل دور میں ادب کو ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے، بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تخلیق کار سامنے آ رہا ہے تو اس کی کہیں سے چوری ہو جاتی ہے، کہیں پہ کاپی پیسٹ ہو جاتی ہے، کہیں پہ اسی کا خیال اٹھا کے اپنی ورڈنگ میں یہ چیز بھی بہت ہے۔ پھر اور اگر ہم بولیں کہ ادب کو یا تو کلاسک تک رکھا گیا ہے تو یا تو ماڈرن میں اس کا کہیں سے بھی سر پیر ادب سے ملتا نہیں ہے، تو یہ بھی ادب کا ایک بہت بڑا ادب کو اس مشکل کا سامنا ہے۔ اور ان مشکلات کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ ہر بندہ جیسے پالش ہوتا ہے، ہم اسکول میں پالش ہوتے ہیں، ہم گھر میں پالش ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ گروم تبھی کرتا ہے جب اس کو ارد گرد کا ماحول ملتا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز، ہمارے سینئرز، بڑے بہن بھائی، یہ سارے تمام لوگ، جملہ افراد، یہ سب لوگ ڈیجیٹلز کی ہی طرف ہیں۔ تو جب سب ایک طرف ہوں گے تو بیچارہ ایک بچہ جس کو تھوڑا بہت ادب سے شغف ہوگا تو وہ تو کبھی بھی علیحدہ نہیں جائے گا نا، وہ بھی تو اسی بھیڑ کی طرف جائے گا۔ تو ایسا ماحول، یہ سب سے بڑی اس کو بچنے کا حل ہے کہ ماحول ایسا دیا جائے ادب کو نہیں، بچوں کو، کہ جس میں ادب کو پروان چڑھانے کی صلاحیتوں کو ابھارا جائے بچوں میں، تو تبھی تو ادب کو فائدہ ہوگا نا۔ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ وہی کچھ آگے پہنچاتے ہیں جو کہ ان کو دیا ہوتا ہے یا جو انہوں نے پک کیا ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کل کے جو نوجوان شاعر ہیں وہ کن موضوعات پہ زیادہ لکھ رہے ہیں؟ میں اگر اپنی بات کروں تو میں کلاسک پسند ہوں، تو مجھے اکثر میں سخن فاؤنڈیشن کی مشاعرے میں گئی، اسلام آباد یا ادھر جہاں بھی گئی تو وہاں پہ کم سے کم مجھے ایک دو لوگوں نے ضرور بھی کہا کہ آج کے اس دور میں آپ کو کلاسک پڑھتے دیکھ کر، کلاسک کہتے دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، تو لازمی بھی کہا۔ لیکن میں اگر بات کہوں تو آج کے جو شعراء ہیں یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاعری کرتے کیسے ہیں، یا وہ کہیں سے بھی کوئی بھی خیال اٹھا کے تو اس کو کر لیتے ہیں، جن کو پہلے تو کسی کو عروج کا ہی نہیں پتا۔ شاعری کے کچھ فارمولاز ہوتے ہیں تو ان کی بنا پر ہم شاعری کہہ سکتے ہیں، یعنی کچھ فارمول یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعراب، متحرک ساکن الفاظ کی ترتیب، ان کو اردو زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو عروج کہتے ہیں۔ تو شاعری کے لیے وہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ پہلے تو شعراء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاعری کے لیے عروج ہے، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کے پاس شاعرانہ خیال ہی نہیں ہے۔ اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ ہے ہی لا علمی ہے، یا پھر آگے بڑھنے کی وہ بولتے ہیں نا شارٹ کٹ۔ ابھی سر نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی کہ شارٹ کٹ، تو جب نوجوان نسل جو ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف جائے گی تو وہ اپنا تخلیقی ہنر جو ہے نا بہت پیچھے چھوڑ دے گی۔ تو موضوعات کی آپ نے بات کی، تو موضوعات جو ہیں شاعری میں نوجوان نسل کے، میں نے آپ کو کہا نا یا تو ان کو عروج کا پتہ نہیں، یا تو وہ کسی کا خیال اٹھا کے اس کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو موضوعات جو اصل میں شاعر ہیں ان کے ہاں میں نے موضوعات دیکھے ہیں کہ اچھے موضوعات ہیں۔ اب آپ یوں دیکھ لیں کہ یہاں تاج الدین تاج صاحب ہیں، نوجوان شاعر ہیں، وہ بھی اچھا کہتے ہیں۔ پھر ایک آصف شاہ ہیں، وہ بھی یہاں پہ اچھا کہتے ہیں، نوجوان شاعر۔ پھر جان عالم صاحب، رستم نامی، ان سب کا بھی پڑھا ہوگا۔ تو اب آپ ان کی شاعری دیکھیں، ان کے مقابلے میں آپ ایک عام، ویسے میں اگر اپنا کہوں تو مجھے دیکھیں میری ان کی شاعری میں کافی فرق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس موضوعات میں متنوع ہیں، ان کے پاس ڈائیورسٹی ہے، بہت
ایک قسم کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو موضوعات ہیں ان کے پاس وہ ماحول سے ہی اٹھائے گئے ہیں، لیکن جیسے آپ یوں دیکھیں کہ ڈیجیٹل دور ہے تو ان کے پاس موضوعات بھی ڈیجیٹل ہی ہیں۔ آج کی خواتین افسانہ یا شاعری میں اپنے مسائل کو کس طرح سے پیش کر رہی ہیں؟ آج کی خواتین، پہلے تو میں نے بہت کم، یہاں مانسہرہ کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ بہت کم کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بہت کم۔ مطلب خواتین ڈرتی ہیں کہ ابھی کوئی غزل کہہ دی تو وہ مطلب فیملی سے چھپائیں گی، دوستوں سے چھپائیں گی، اگر لڑکیوں کی بات کریں نا تو وہ لڑکیوں سے چھپائیں گی، مطلب کونے میں رکھتی ہیں یا اس طرح، مطلب بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ کوئی لڑکی آگے بڑھتی۔ تو اب اگر کوئی لڑکی آگے بڑھتی بھی ہے یا کچھ کام کرتی بھی ہے تو وہ اپنے موضوعات کو بہت ڈھکے چھپے، وہ بولتے ہیں نا مشرقی پردہ داری، مشرقی حیا، تو وہ چیز بہت ہے یہاں پہ۔ یعنی یہاں پہ اگر کوئی لکھتا بھی ہے یا کوئی لکھتی بھی ہے، ابھی اس دن سمیہ زیب صاحبہ کی کتاب کی تقریبی رونمائی ہوئی تو کتاب ملی مجھے، تو انہوں نے جن موضوعات کے بارے میں لکھا تو وہ میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھے تھے، کیونکہ میں کلاسک پسند ہوں، تو کلاسک کے علاوہ اگر کچھ یہ پڑھا تو اس میں مجھے وہ موضوعات ملے، جس سے ان کا ایک افسانہ ہے ٹک ٹاک کی رانی۔ تو دیکھیں نام ہی ایسا ہے ٹک ٹاک کی رانی، تو انہوں نے نام تو ایسا رکھا ہے، لیکن انہوں نے موضوعات یا جو بات کی ہے وہ صرف ڈھکے چھپے انداز میں کی، تو پڑھنے والا مفہوم تک بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا جدت، تو وہ بھی قائم رہتی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ میری آئی سائٹ ایشو ہے اور جینیٹک ایشو ہے، تو پورے پاکستان میں علاج ہوا ہے، لیکن اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹری میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ تو مجھے اتنا مطلب کہ ابھی سب مجھے یہی بولتے ہیں، ابھی سر نے بھی بھائی یہ پوچھا کہ آپ جاتی ہیں ادھر ادھر جاتی ہیں تو مشکل نہیں ہوتی؟ تو مجھے کافی مشکل ہوتی ہے۔ اگر میں اسلام آباد جاتی ہوں یا کہیں بھی جاتی ہوں تو باقاعدہ میرے ساتھ ایک گھر سے یا کہیں سے بھی میں کسی ایک بندے کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں، تو ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا جب میں اسٹڈی کرتی ہوں، پڑھتی ہوں تو فوکس نہیں ہوتا، کیونکہ آئی سائٹ ویک ہے میری، تو وہ فوکس نہیں ہو پاتا۔ تو پڑھنے میں لکھنے میں ان چیزوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ پھر کہیں ادبی، جہاں پہ چونکہ میرا ادبی ذوق بہت ہے تو کہیں جانا ہو تو وہاں بھی مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر میں یہ سوچتی ہوں جب کہیں بھی کسی تقریب میں جاتی ہوں، بولتی ہوں اسٹیج پہ جانے کے لیے کہیں راستے میں تارے جانے نہ، یہ خطرہ بھی مجھے ہوتا ہے۔ تو اگر ایز اے ہول بات کروں، ادب کے حوالے سے بات کروں، تو ادبی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کو آپ چیلنج نہیں، چیلنجز بولیں، کیونکہ بہت سے ابھی اگر میں دیکھوں کہ جب میں نے پہلا افسانہ لکھا تو میں نے افسانہ BS میں لکھا ہے۔ پہلے میں شارٹ سٹوریز لکھ لیتی تھی، تحریر، ویسے کوئی بھی خیال آئے تو لکھ لیا، کبھی اس کو کوئی موضوع دینے کی، کردار دینے کی کوشش نہیں کی۔ باقاعدہ ایک جیسے بولتے ہیں باقاعدہ ایکسٹینس کی شکل جو تھی وہ میں نے BS میں ہی دی تھی۔ تو 3rd سیمسٹر تھا میرا، تو میں نے جب سر کو وہ چیز دکھائی تو سر نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ عبدالماجد ہمارے ماجد سر ہیں، افسانہ ان کی صنف ہے، تو میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، بہت زیادہ۔ پھر وہی چیز میں نے شاہ سر کو دکھائی، ہمارے شعبہ اردو کے صدر ہیں، آپ واقف ہوں گے، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ یہ میں تمہید باندھ رہی ہوں، میں پھر اپنی بات پہ آتی ہوں، میں بہت پھیل گئی ہوں نا۔ تو موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں میرے، تو ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ اس عرصے میں نے 6-7 افسانے لکھ لیے ہیں۔ تو وہ جو پہلی کک مجھے سر نے حوصلہ افزائی کی صورت میں دی تھی، میری ہمت بندھائی تھی، تو اس کی صورت میں جو ہوئی اس کا اثر یہ ہوا کہ اب میں کچھ بھی لکھ لیتی ہوں، مطلب تبصرے لکھ لیتی ہوں، کہیں بھی جاتی ہوں ردار لکھ لیتی ہوں، مزاح لکھ لیتی ہوں، حالانکہ مزاح لکھنا کہنا بہت مشکل ہے، میں وہ بھی لکھ لیتی ہوں۔ تو وہ میری حوصلہ افزائی ہوئی نثر میں، تو تب میں آگے آئی نا۔ تو بات یہ ہے کہ چیلنج جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب یہاں کی خواتین، میرا زیادہ بالا خواتین سے پڑھا ہے، تو خواتین کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جو خواتین نے پہلے کچھ بھی لکھا نا، وہ اگر انہوں نے اپنے سینئر، اپنے ٹیچرز، کلاس فیلوز تو پھر بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا، لیکن جتنا ٹیچرز کا، اگر ٹیچر کو دکھا دی تو ٹیچر مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ چیز اس بچے کی ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں یہ تو اتنا چھوٹا سا ہے، یہ چھوٹی سی ہے، اس نے یہ کیسے کر دیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز جو ہے نا وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں، یعنی کمپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ
ہم ٹیچر ہو کے ہمارے پاس یہ اسکل نہیں ہے تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے تو یہ اس کے پاس یہ اسکل کیسے آ گئی ہے. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کاپی پیسٹ, کسی ایک کی اگر کوئی بھی چیز کوئی اچھی تخلیق ہوگی تو وہ وہیں سے اٹھا کے کاپی پیسٹ, سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے. اور پھر اگر بات کروں خواتین کی تو خواتین کو یہاں پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ان کو میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے ایک ہی آپ ہی کی طرح کسی نے پوچھا کہ آپ کن کے لیے شاعری کرتی ہیں, تو مطلب یہ ایک جو جملہ ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ کن کے لیے شاعری کرتی ہیں. مطلب شاعری ادب میں جو لوگ آ جاتے ہیں یا جو لوگ ادبی ہو جاتے ہیں وہ چیز اپنے لیے کرتے ہیں نہ کہ کسی کے لیے. تو میں نے پھر ان سے بھی کہا کہ آئندہ کسی لڑکی سے یہ مت پوچھیے گا کہ کن کے لیے شاعری کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یہاں کے معاشرے میں یہ چیز بہت ہے کہ ان کو ایک قسم کا نا الگ رنگ دے دیا جاتا ہے. تو پھر اس بنا پر بھی والدین جو ہیں یا اس بنا پر یا اور کسی وجہ سے والدین بچوں کو اس چیز سے آنے سے بھی روکتے, انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, ایسا ہی ہے, یہ کر لو وہ کر لو, اس چیز میں بہت اسکوپ ہے. مطلب کیا اب یہ ادب کیا کوئی چیز نہیں ہے, یہ چیز بہت بڑا چیلنج ہے معاشرے میں. آپ سماجی مسائل پہ بھی لکھتے ہیں تو آپ کے خیال سے ان مسائل کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ان مسائل کو مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ مسائل اور وسائل جو ہے نا ان کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہر مسئلہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ان کا اس کے حل کرنے کے لیے جو وسائل ہیں ان کا پڑھنا ہمیشہ جو ہے وہ ہلکا ہی رہے گا اور رہتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرہ یہ اس کو حل کرنے کے لیے یا اس کا حل ہونے میں یا اس کے مسائل حل ہونے میں صدیاں بیتیں گی. میرا تو ارمان ہی رہا کہ اس معاشرے کو تھوڑا گروم دیکھوں. بہت مطلب اگر صرف ایک چھوٹے سے مانسیرا کی بات لے لیں, آپ پورے معاشرے کو نہ ہی ہیں ایبٹ آباد یا کوئی ادھر ادھر نہ لے جائیں, صرف مانسیرا کی بات کریں تو یہاں پر اگر ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایک, میں مثال دیتی ہوں, کوئی ایک چھوٹی سی ادبی محفل کی اگر کر دیں تو وہاں پر بھی سینئر جونیئر کا ہو جاتا ہے. مطلب ایسے ہی ہے نا. تو اب مطلب what happened, اب یہ سینئر جونیئر کیا ہے, جس کے پاس بھی ادب ہے وہ سینئر ہے. کیوں؟ کیونکہ ادب جو ہے وہ معاشرے کی آنکھیں ہیں ادب, اور جو ادبی لوگ ہیں وہ نہایت حساس ترین انسان ہوتے ہیں معاشرے کے. اور آپ مستقبل میں ادب کی کون سی سمت میں جانا چاہیں گے؟ میرا اگر مجھے اس دن بھی ایک ٹیچر بولتے ہیں کہ آپ اتنی حساس کیوں ہیں, حالانکہ آپ جو چاہتی ہیں ویسا ہی کرتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرا جو ارادہ ہے یا جو میں نے سوچا ہے, میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ادب کی ہر صنف پہ لکھوں گی. یعنی میں نے یہاں پہ اصناف سخن نہیں کہا, میں نے یہاں پہ اصناف ادب کہا ہے, یعنی نثری, افسانوی اور غیر افسانی. میں جب دیکھتی ہوں نا کہ یہاں پہ غیر افسانی صنف پہ بہت کم لکھا جا رہا ہے, کوئی ایک آدھ سفر نامہ ہماری نظر کے سامنے سے گزرے. ابھی فیس بک پہ وہ رحمان شاہ, شاید آپ نے پڑھا ہو, وہ چھوٹے چھوٹے سفر نامے شیئر کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی کم کوئی نہ کوئی رپورٹ شیئر کر دیتا ہے. یہ اس طرح بہت کم ہمیں غیر افسانی چیزیں ملتی ہیں. تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں غیر افسانوی ادب اور افسانوی ادب اور اصناف سخن ہر ایک پہ کوشش کروں گی کہ میرے اللہ مجھے ہمت دے تو میں ہر ایک پہ لکھوں گی. اور آج کی نوجوان نسل خاص کر خواتین کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام؟ میرا پیغام پہلے تو خواتین کے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں خواتین رہتی ہیں کہ جب میں نے کچھ لکھا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو دکھایا تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. مطلب انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کیا یا یہ وہ. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی بچی ہے یا بچہ ہے کہ جو کوئی بھی, ضروری نہیں ہے کہ شاعری ہو تو وہ رومانٹک ہی ہو. رومانٹسزم میں بہت سی چیزیں آ جاتی, ماضی آ جاتا ہے, فطرت آ جاتا ہے, حسن آ جاتا ہے, بہت سی چیزیں آ جاتی. ضروری تو نہیں ہے عشق و محبت کی ہی داستانیں ہوں. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی خاتون یا کوئی چھوٹا سا کچھ لکھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. کیونکہ گھر کا جو مرد ہوتا ہے,
ہمارے معاشرے میں تو سربراہ مرد ہی ہے، تو گھر کا جو مرد ہوتا ہے اگر وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے آپ نے کہا تو خواتین کے لیے میں جتنے پیغامات دوں کم ہیں، کیونکہ مانسہرہ کی خواتین کافی ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ اکثر میں مجھے بتاتی ہیں، اپنی چیزیں شیئر کرتی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہیں آگے شیئر مت کیجیے، مطلب یہ ایک قسم کی جھجک ہے نا۔ تو یہ جھجک میں خواتین سے یہ میری عاجزانہ التماس ہے کہ ادب کے لیے جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب آپ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ سامنے آئیں، آپ اس چیز کو آگے پھیلائیں، کیونکہ ادب سے، ادب میں اور ادبی باتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ہر کوئی وہ ڈیجیٹلز کی طرف جا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، سارا کچھ۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ خواتین، اسپیشلی خواتین کے پاس تو بہت سے موضوعات ہوتے ہیں، بہت زیادہ موضوعات ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک تو خواتین ہوتی بھی حساس ہیں، اوپر سے اگر وہ ادبی اس میں آتی ہیں تو وہ مزید حساس ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے پاس کافی اچھے موضوعات ہو سکتے ہیں کہ جن سے ادب کو فروغ مل سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گی کہ خواتین کے لیے جو ہے نا افسانوی صنف بہت بہت اچھی ہوتی ہے، افسانہ جس کو بولتے ہیں۔ تو افسانے اگر وہ لکھی تو وہ لکھ سکتی ہیں۔ مانسہرہ کی خواتین میں بار بار بولتی ہوں بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن وہ آگے نہیں آتی۔